العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اجعلونی فی وسط الدعاء وفی اولہ وآخرہ۔ ترجمہ: مجھے دعا کے درمیان، شروع اور آخر میں رکھو، یعنی تم مجھ پر اپنی دعا کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں درود بھیجو۔ صلو علی الحبیب۔ غربت بھی ایک نعمت ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا جو صحابیہ ہیں، آپ فرماتی ہیں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے۔ پوچھا میرے بیٹے یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کہاں ہے؟ عرض کیا بابا جان گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا گھر رہیں تو کھانا مانگیں گے اور گھر میں کھانے کو کچھ ہے نہیں، لہٰذا ان میں اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہوں۔ لہٰذا آپ ان دونوں نواسوں کو اپنے ساتھ ہی فلاں جگہ لے گئے۔ پیارے محبوب کو اپنے دونوں نواسوں سے بے حد پیار تھا، چنانچہ ان سے ملاقات کے لیے وہیں تشریف لے گئے جہاں کا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا تھا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا حضرت علی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کنویں سے ڈول بھر بھر کر نکال رہی ہیں اور قریب ہی دونوں شہزادے کھیل رہی ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی دھوپ تیز ہو جائے گی، اس سے پہلے میرے بیٹوں کو گھر کیوں نہیں لے جاتے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، اس لیے انہیں ساتھ ہی لے آیا۔ آپ تشریف رکھیے، میں کچھ کھجوریں جمع کر لوں۔ یہ سن کر محبوب ذی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہو گئے۔ اصل میں یہ کنواں کسی شخص کا تھا۔ پہلے دور میں جو کنویں ہوتے تھے ان سے پانی نکالنا آسان نہیں ہوتا تھا، اس لیے لوگ مزدوری کر کے پانی نکلوایا کرتے تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اجرت پر کنویں سے پانی نکال رہے تھے اور طے یہ ہوا تھا کہ ایک ڈول نکالنے پر ایک کھجور دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے محنت کے ساتھ کافی پانی کے ڈول نکالے۔ جب کافی کھجوریں جمع ہو گئیں تو آپ نے کھجوریں کپڑے میں باندھی۔ ایک شہزادے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھے پر بٹھایا، ایک شہزادے کو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کندھے پر بٹھایا اور گھر تشریف لے گئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اندازہ لگائیے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، رحمت دو جہاں ہیں، اللہ پاک کے محبوب ہے۔ شان یہ ہے، فرماتے ہیں بے شک زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کر دی گئی۔ ایک روایت میں ہے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹتا ہوں، دیتا اللہ پاک ہے۔ پھر مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پاک کو دیکھیے۔ آپ کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ آپ کے شہزادے یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کے در سے زمانے کی جولیاں بڑھتی ہیں۔ آپ تو وہ ذیشان ہیں جن کے لیے پیارے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹا دیا تھا۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بلند شان بھی دیکھیے۔ نبی بلکہ امام الانبیاء کی شہزادی ہیں، حسنین کریمین کی امی جان ہے۔ وہ ہستی ہیں جن کے دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی پھیرے نہیں جاتے، جنہیں اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، جن کے گھر کی چکی چلانے کے لیے اللہ پاک آسمان سے فرشتے کو بھیجتا ہے۔ غرض یہ کہ پنجتن پاک ہیں، اونچی شانوں والے ہیں، بلند رتبے والے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے حق یہی ہے۔ آج بھی زمانہ پنجتن
وطن پاک کا صدقہ کھا رہا ہے، ان کے در سے دنیا پل رہی ہے، مگر ان اونچے رتبے والوں کی شان دیکھیے، مبارک حالات دیکھیے، زہد و تقوی دیکھیے، دنیا سے بے رغبتی دیکھیے، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں، سیدہ فاطمہ گھر میں صبر کرتی ہے، مولا علی محنت کرتے ہیں، بھاری بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی کنویں سے پانی نکال کر ڈول نکال کر کھجوریں کماتے ہیں، اور دو جہان کے تاجدار وہ بلند شان والے نبی جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ڈوبا سورج پلٹا دیتے ہیں، آج اشارہ نہیں فرمایا بلکہ تشریف فرما ہو گئے اور مولا علی کو محنت کرتے دیکھ رہے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے معلوم ہوا بظاہری دنیاوی مال نہ ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو اللہ پاک ان محبوب ترین ہستیوں کو ہرگز اس حالات پر نہ رکھتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غریب مسلمان امیر مسلمانوں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ آدھا دن 500 سال کے برابر ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے، جنت اور جہنم کے درمیان گفتگو ہوئی، جہنم بولی مجھے ظالم اور متکبر لوگوں کے ساتھ فضیلت دی گئی، یعنی میں وہ ہوں جس میں ظالم اور تکبر کرنے والے لوگ ڈالے جائیں گے۔ جنت نے کہا میں وہ ہوں جس میں کمزور اور غریب لوگ داخل کیے جائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، میں نے جب جنت کو ملاحظہ کیا تو دیکھا جنتیوں میں اکثر تعداد غریب لوگوں کی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اللہ پاک کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا